اس کے بعد میں نے سلامت کو وہ سب بتایا جو شنیدہ بھی تھا اور دیدہ بھی۔ اس دوران میں سلامت شاہ نے کھانا بھی پکایا اور میری بات بھی سنی۔ میں نے بتایا کہ سیاہ بختی کے سائے کب سے میرے تعاقب میں ہیں اور سختی ایام کے ایک دور سے اس وقت بھی گزر چکا ہوں جب میں حالات سے نمٹنا تو کیا حالات کو سمجھنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شنیدہ یہ ہے کہ غلام ملک تقسیم ہوا تو بہت کچھ تقسیم ہو گیا، خاندان تقسیم ہو گئے۔ آزادی کی جنگ میں انگریز کے خلاف شانہ بشانہ لڑنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ مذہب اور اخلاق پر مبنی دوستی، ہمسائیگی اور انسانیت کے معیار تقسیم ہو گئے، اور جب تقسیم کا یہ عمل جشن آزادی پر مرگ انبوہ کی صورت میں چل رہا تھا تو میں 8 سال کا تھا۔ میری یادداشت میں میرٹھ چھاؤنی کا وہ گھر موجود ہے جہاں میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ مقیم تھا۔ شنیدہ یہ بھی ہے کہ ایک رات بلوائیوں نے اس کٹر مسلم لیگی یعنی میرے والد کا کھانا خراب کرنے کا فیصلہ کیا، جو مصلحت کے تقاضوں کو مد نظر رکھنے کا مشورہ دینے پر برہم ہو جاتا تھا اور جان دینے پر تیار تھا، مگر مسلم لیگ کا جھنڈا اتارنے پر تیار نہ تھا۔ میں اپنے غیر مسلم دوست کے گھر میں ریڈیو کے سامنے انگشت بدانداں بیٹھا تھا۔ ریڈیو ان دنوں بہت کامیاب تھا اور سائنس کی یہ انقلاب آفرین ایجاد صرف امراء تک محدود تھی، جس میں سے سینکڑوں ہزاروں میل دور کے انسانوں کے ہنسنے بولنے اور گانے بجانے کی اور کوئل کی کوک سے بادلوں کی گرج تک ہر آواز برآمد ہوتی تھی۔ میری ناقص عقل کے مطابق ریڈیو کی زبان یعنی لاؤڈ سپیکر اس اعتبار سے تخلیق کا بہتر کارنامہ تھا کہ آدمی کی زبان کبھی روسی، کبھی لاطینی، انگریزی نہیں بول سکتی، ساز نہیں بجا سکتی اور ہر جانور کی اور ہر مشین کی آواز نہیں نکال سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت میں یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ سب سے برتر وہ عقل سلیم ہے جو تخلیق کے وقت انسان کو عطا کی گئی۔ شنیدہ یہ بھی ہے کہ بلوائیوں نے میرے تمام خونی رشتوں کو خنجر ابدار سے منقطع کیا۔ میرے 5 بھائی اور میری ماں سرخرو ہوئے۔ چھٹی ہماری سب سے بڑی اور اکلوتی بہن تھی جو یوں سرخرو ہوئی کہ موقع پاتے ہی آنگن کے کنویں میں اتر گئی اور اس کی متعفن لاش 7ویں دن نکال کے نہ جانے کس بے نشاں قبر میں سپرد خاک کر دی گئی۔ شنیدہ یہ بھی ہے کہ اس فتح و کامرانی کے بعد بلوائی جاتے وقت وہ جھنڈا اتارنا بھول گئے جس کی ابرو پر ایک خاندان نے قربان ہونا منظور کیا تھا۔ میرے والد اپنے بھائی سے ملنے دہلی گئے تھے اور خبر یہ آئی تھی کہ دہلی اسٹیشن پر وائسرائے کی ٹرین آنے سے پہلے بم پھٹا جس میں وہ ہلاک ہو گئے۔ اور شنیدہ یہ بھی ہے کہ اس قتل و غارت گری کو میرے دوست کے غیر مسلم باپ نے بچشم تر دیکھا اور گھر پہنچتے ہی مجھے اس کمرے میں سلا دیا گیا جہاں میرا دوست موہن اور اس کی بہن موہنی سوتے تھے۔ میں اماں کے خوف سے واپس جانا چاہتا تھا مگر انہوں نے کہا کہ ہم بات کر آئے ہیں، اور رشوت کے طور پر وہ ریڈیو اٹھا کے اس کمرے میں رکھ دیا جہاں مجھے سونا تھا۔ ظاہر ہے اس کے بعد اماں کی جھڑکیوں کا خوف دل سے نکل گیا اور رات بھر اس طلسمی ڈبے کے کان مروڑ کے ہر طرح کی آوازیں نکالنے کا شوق غالب آ گیا۔ میں اور موہن متعجب تھے کہ کیا دنیا میں رات بھر لوگ سوتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے جب بھی سوئی کو گھمایا کہیں نہ کہیں سے مضحکہ خیز ناقابل فہم باتوں یا دلکش موسیقی کی آواز آنے لگی۔ مجھ پر موہن کے باپ پنڈت دیاناتھ کا پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے اپنے خاندان کے تمام افراد کی سربریدہ خون آلود اور مسخ شدہ لاشوں کا دلدوز نظارہ نہیں کرنے دیا، ورنہ یہ بتانا مشکل ہے کہ اس بھیانک منظر کا نقش میرے ذہن
پر اور بعد میں میری شخصیت پر کیا منفی اثرات مرتب کرتا۔ اس نے 3 دن مجھے اپنے گھر میں مقید رکھا۔ دوسرے دن ریڈیو کی رشوت نہیں چل سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے طاقت استعمال کی۔ میں نے موہن کی ماں، جسے میں چاچی کہتا تھا، کا یہ بیان مسترد کر دیا تھا کہ میرے گھر والے مجھے چھوڑ کر دہلی چلے گئے ہیں اور یہ کہہ گئے ہیں کہ کبیر کو بعد میں بھیج دینا۔ جب میں نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کیا تو چاچا دیا ناتھ نے میرے ایک چانٹا لگایا۔ میری آواز فوراً بند ہو گئی۔ وہ بڑے دبنگ قسم کے آدمی تھے، 6 فٹ قد، کسرتی بدن، لمبی لمبی مونچھیں، پولیس میں حوالدار تھے، اس لیے ان سے میں بہت ڈرتا تھا۔ اب اگر آواز بھی نکلی تو ہتھکڑی لگا کے حوالات میں بند کر دوں گا۔ انہوں نے گرج کر کہا۔ میری سٹی گم ہو گئی اور میں نے موہن اور موہنی کے ساتھ اور اس ریڈیو کے ساتھ 3 دن ایک کمرے میں گزارنے کو ترجیح دی۔ پنڈت دیا ناتھ بڑے میٹر آف فیکٹ قسم کے انسان تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جھوٹ زیادہ دن نہیں چلے گا اور خود ان کے لیے مجھے چھپائے رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ تیسرے دن جب میں حالات سے عارضی سمجھوتا کیے خاصا مطمئن اور خوش تھا، انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا کے بہت سی باتیں سمجھائی، مثلاً یہ کہ میرے گھر والے دہلی کیوں گئے ہیں۔ یہاں ان کے بہت سے دشمن پیدا ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا اگر وہ یہاں رہتے نا تو مارے جاتے۔ اس روز شام کے وقت وہ مجھے گھر کا مقفل دروازہ دکھا کے بھی لائے جہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ دہلی میں میرے چچا کا گھر ہے، میں نے کہا۔ ابا وہیں گئے ہیں۔ اچھا، انہوں نے خوش ہو کر کہا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ پتہ معلوم ہے تمہیں؟ جی، میں نے کہا۔ تانگے میں بیٹھ کر جاتے ہیں۔ ان کے گھر کے سامنے رنگریز کی دکان ہے، ہر وقت رنگ برنگے کپڑے سوکھتے رہتے ہیں اور ان کے گھر کا دروازہ نیلا ہے، اوپر کبوتروں کی چھتری ہے۔ موہن جو عمر میں ہم سے بڑا تھا ہنستے ہنستے بے حال ہو گیا۔ موہنی احمقوں کی طرح دیکھتی رہی۔ یہ نہیں بیٹا کبیر، چچا دیا ناتھ نے کہا۔ نام کیا ہے اس محلے کا یا سڑک کا، گلی کا اور مکان کا نمبر؟ ظاہر ہے یہ سب مجھے یاد ہوتا تو میں ایسا اوٹ پٹانگ پتہ کیوں بتاتا۔ اچھا، اب یوں کرتے ہیں، چچا دیا ناتھ نے سوچتے ہوئے کہا، تمہیں موہن کے ماما کے گھر بھیج دیتے ہیں، وہ بہت قابل ہیں اور تمہارے چچا کا مکان تلاش کر لیں گے، وہ بھی دلی میں رہتے ہیں۔ جاؤ گے نا؟ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں نے اعلان کیا۔ موہنی اور موہن بھی میرے ساتھ جائیں گے اور یہ ریڈیو بھی۔ میں نے صورتحال سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ معلوم نہیں اس رات میاں بیوی کے درمیان کانفرنس کب تک جاری رہی، لیکن جب صبح ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ میری سب شرائط انہیں منظور ہیں، لیکن ان کی بھی ایک شرط ہے۔ جب تک میرے چچا کا پتہ نہیں چلے گا میں کسی کو اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، نہ یہ کہ میرے ابا کا کیا نام ہے اور چچا کون ہے۔ بھائی بہنوں کے نام بھی کسی کو معلوم ہوئے تو وہ جو میرے گھر والوں کے دشمن ہیں فوراً پہنچ جائیں گے، اور وہ بہت بے رحم لوگ ہیں۔ آدمی کو مشین میں ڈال کر قیمہ نکالتے ہیں اور ڈبے میں بند کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ڈبے ادھر ادھر بک جاتے ہیں اور کھانے والے بکرے کے گوشت کا قیمہ سمجھ کر کھا جاتے ہیں، چچا دیا ناتھ نے واضح کیا۔